بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جامعہ شفیع میں ہمارے عظیم بزرگ استاد جامعہ شفیع کے محترم حضرت مولانا عبید اللہ صاحب رحمہ اللہ تعالی میں ان کی زیارت کے لیے حاضر ہوتا ہوں۔ بڑی شفقت فرماتے ہیں، بعض دفعہ گھنٹہ اپنے پاس بٹھائے رکھتے ہیں۔ تھوڑی سی دیر یہ بند ہی کرنا ہے، خیر کرے انشاءاللہ۔ تو حرف ذکر خیر شروع فرما لیتے ہیں۔ ایک دفعہ فرمائے لگے کہ میں نے قاعدے کی بسم اللہ حضرت علامہ انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ سے کی، بلکہ فرمائے لگے میری جو پیدائش ہے وہ حضرت علامہ انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ ان کی دعاؤں کا صدقہ ہے۔ ان کے حضرت کی جو پہلی گھر والی تھی ان سے حضرت کی اولاد نہیں تھی۔ مجھے حرم حسن ہے، فرمائے پہلی گھر والی جو حضرت کی گھر والی تھی ان کا وہ ان کو انداز تھا کہ اولاد کے اعتبار سے جو کمی ہے وہ میرے اندر ہے، حضرت کے اندر نہیں ہے۔ تو حضرت سے اصرار کرتی کہ آپ دوسرا نکاح کر لیں، دوسری شادی کر لیں، لیکن حضرت ان کو فرماتے ہیں کہ اللہ میں تو چاہتے ہیں کہ محمد حسن میری طرح ہی رہے، لم یلد ولم یولد۔ جیسے اللہ پاک کی شان ہے، نہ انہوں نے کسی کو جنا ہے نہ کسی سے وہ جنے گئے ہیں۔ فرمایا اللہ میں تو چاہتے ہیں کہ محمد حسن میری طرح ہی رہے، تو آپ کیوں زور لگاتی ہیں؟ لیکن بہرحال ان کا اصرار رہا، تو ان کے اصرار پر پھر حضرت نے دوسرا نکاح فرمایا۔ یہ ساری اولاد جو ہے یہ دوسری اماں جی اور دوسری گھر والی سے تھی۔ پھر فرمانے لگے کہ مجھے کئی سال تک کہ جو پہلی اماں جی تھیں، جو پہلی اماں جن کے اصرار پر نکاح ہوا، جب میری پیدائش ہوئی تو پہلی اماں جی نے مجھے اتنی محبت سے اور شفقت سے پیار سے رکھا کہ مجھے معلوم ہی نہیں تھا کہ میری اصلی والدہ کون ہے۔ الحمدللہ شروع میں ایسی حالت میں ہوئی۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ اولاد کے اعتبار سے بھی قرآن پاک میں 4 صورتیں بیان کی گئی ہیں۔ آج کل ایک جملہ مجالس میں اللہ کہلوا رہے ہیں، وہ خدا وہ ہے جو کہے وہ کر کے دکھلایا۔ خدا وہ ہے جو کہے وہ کر کے دکھلائے۔ قرآن پاک کلام اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات سے نکلی ہوئی کلام ہے۔ قرآن پاک میں اللہ میاں خود بولتے ہیں، بلکہ حکیم الامت حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے جب آپ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں تو آپ کے منہ کی مثال مائک کی طرح ہو جاتی ہے، مائک کی طرح۔ اب یہ جو مائک ہے یہ ہے، اس میں یہ مائک کی اپنی آواز نہیں، بولنے والے کی آواز ہے۔
فرمایا جب آپ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں تو آپ کے منہ کی مثال مائی کی طرح ہو جاتی ہے، گویا کہ قرآن پاک کی تلاوت کے دوران آپ کے منہ میں خود اللہ میاں بول رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کلام نکل رہے ہیں۔ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، یہ سب اللہ میاں کلام ہے۔ تصویر رہنے دینا ہے، جزاک اللہ۔ ان تصویروں میں کچھ نہیں رکھا۔ مجھے میرے حضرت جامع شفیع کے شیخ الحدیث حضرت نے مجھے جاندار کی تصویر دیکھنے سے منع کر رکھا ہے کہ نہیں دیکھنی۔ اللہ کا شکر ہے، کوشش کرتا ہوں بچنے کی، الحمدللہ۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ ان میں نہ پڑا کریں، یہ بچے ہیں نا، یہ ٹیلی فون ہو رہا ہے، ان میں نہ پڑا کریں بالکل نہ۔ ہمارے حضرت مولانا عمر فاروق کوئی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک ملفوظ مجھے ہمارے نیک شیخ الحدیثوں نے سنایا کہ حضرت فرمانے لگے ضرورت ہے نا، ضرورت یہ چیز ضرورت کی ہے، ضرورت کا مادہ ضرر ہے، ضرورت کا مادہ ضرر ہے، کہ اس کے جو اصلی حروف ہیں جیسے الف با تا، یہ مادہ ہیں، اصلی حرف ہیں۔ ایسے انگریزی میں ٹینس ہوتے ہیں مقالے، ہاں جہاں اس کا اصلی مادہ ضرر ہے، اور ضرر کا معنی ہے نقصان۔ کیا نام بھائی کا پیچھے بیٹھے ہیں بھائی حذیفہ، اللہ خوش رکھے اپنے بھائیوں کو، اور بھائی ہاں بھائی حسان، اور بھائی ہاں، یہ اپنے بھائیوں کو کون سی چیز لے کر آئی؟ اللہ تعالیٰ کی محبت لے کر آئی۔ آپ کے روزی کے بہانے بھی جنت کے ہی بہانے ہیں، آپ دنیا دار میں انشاءاللہ دین دار ہیں۔ وہ تو ہے آج ہر اللہ رحمۃ اللہ علیہ کتنا پیارا جملہ فرمانے لگے، جس طرح نماز پڑھنا عبادت، روزہ رکھنا عبادت، اپنے بچوں کے لیے حق حلال کی روزی کمانا یہ بھی عبادت ہے۔ بولنا اگر نماز کے لیے مسجد میں جانا ثواب، نماز پڑھ کر دکان میں جانا ثواب، دفتر میں جانا ثواب، کھیتی باڑی کرنا ثواب۔ اللہ نے ہمیں جو دین دیا ہے بڑا پیارا دین دیا ہے، سبحان اللہ۔ یہ شریعت مطہرہ اللہ تعالیٰ کا دین، جس طرح مسجد میں ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ کی رحمت کا سایہ بن کر کھڑی ہوئی ہے اور ہمیں جنت کی راہ بتلا رہی ہے، اسی طرح ہماری دکان پر بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کا سایہ بن کر کھڑی ہوئی ہے اور دکان میں جنت کی راہ بتلا رہی ہے۔ دفتر میں، کھیتی باڑی میں، ملازمت میں، ہر جگہ میں نے اپنے خوشی کے بہانے کرا رکھے۔ عرض کرتا رہتا ہوں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے یہ آپ کے روزی کے بہانے ہیں بھائی جنید، یہ دیکھنے میں روزی کے بہانے ہیں، لیکن حقیقت میں اللہ نے اپنے بندوں کی کوئی نہ کوئی خدمت چھپا رکھی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں بازار میں کتنی دکانیں ہیں، اللہ ماشاء اللہ کوئی بس اس میں کوئی خلاف شرع کام نہ ہو، یہ ساری دکانیں ہماری ضرورت کی ہم کرا رہے ہیں۔ آپ دکان نہ کھولے، لوگوں کو ضرور کی چیزیں کیسے ملیں گی؟ یاد رکھنا، اب آپ چلے جائیں بازار میں، چلے جائیں، لوگ اپنی اپنی ضرورت کے لیے پہنچے ہوتے ہیں۔ یاد رکھنا، کسی کو اگر کپڑے کی ضرورت ہے وہ کپڑے کی دکان پر، سبزی کی ضرورت ہے سبزی کی دکان پر، گوشت کی ضرورت ہے گوشت کی دکان پر۔ ایک پورا نظام ہی اللہ تعالیٰ نے خدمت سے جوڑ رکھا ہے، اس لیے کہتے ہیں کسی مسلمان کو حقیر نہ سمجھیں، ہر ایک کے سینے میں اللہ نے اپنی محبت کا نور بھر رکھا ہے۔ یہ تو آفت میں پردے اٹھیں گے کس کس بہانے سے، اللہ تعالیٰ سب کو اللہ کی رحمت سے نواز دیں گے۔ اللہ تعالیٰ اللہ میرے فرمانے لگے، مومن تو اللہ میاں کا عاشق ہوتا ہے، مومن تو اللہ میاں کا عاشق ہوتا ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، وہ لوگ جو ایمان لائے وہ اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ محبت کرنے والے ہیں، اور یہ اسی محبت کا ہی مدح ہے۔ آپ دیکھ لیں جب بھی اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم سامنے آتا ہے، لوگ الحمدللہ، اور یہ دین کی باتیں، خیر کی بات کہنے سننے کا موقع ہوتا ہے، بڑی محبت سے جمع ہو جاتے ہیں۔
دین کی پیاس محبت ہر جگہ قائم رکھی الحمدللہ. کبھی مایوس نہ ہونا، حوصلے میں رہنا الحمدللہ. ہاں کاروبار پر بھی حالات آ جاتے ہیں بھائی حذیفہ، کاروبار پر بھی آ جاتے ہیں حالات. دیکھو کاروبار رزاق نہیں ہے، کاروبار تو ایک بہانہ ہے، دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے. اور ایک یقین دل میں بٹھا دیں ہمارے سب بھائی. یقین کیا نام بھائی کا پیچھے ہے؟ ہاں بھائی محمد طاہر. اپنے بھائیوں کے روزی کے بہانے بھی جنت کے بہانے ہیں. آپ دنیا دار نہیں، انشاءاللہ دین دار ہیں. میرے حضرت نے بخاری شریف کے سبق میں دنیا کے 6 مصداق بیان کیے. ایک یہ مجموع حاضر عالم، موت سے پہلے جو جہان آپ کو نظر آ رہا ہے اس کو بھی ہیں دنیا کہتے ہیں. موت سے پہلے جو ہماری زندگی ہے یہ دنیا کا جہان ہے. اور آخری مصداق حدیث شریف کی روشنی بیان کیا، ما یلہیک عن اللہ فہی الدنیا، کہ ہر وہ چیز جو تجھ کو اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل کر دے وہ دنیا ہے. یعنی دنیا غفلت کا نام، دین رب کو یاد رکھنے کا نام. بس کاروبار کرنا دنیا نہیں ہے، کاروبار میں رب کو بھول جانا یہ ہے دنیا. رب کے حکم کو بھول جانا لگا. میرے حضرت فرمانے لگا یہ ہندوستان میں جو دین پھیلا ہے 2 وجہ سے پھیلا ہے. ایک اللہ تعالیٰ کے نیک اولیاء کرام ان کی وعظ و نصیحت کی برکت سے، اور خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ ان کے ہاتھ پر 90 لاکھ ہندو کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوئے. ایک مجلس میں ایک وعظ میں اتنے ہندو مسلمان ہوتے وہ اپنی بودیاں کٹوا لیتے اور بودیوں کے ڈھیر لگ جاتے. اور دوسرا ہندوستان میں دین پھیلا ہے مسلمان تاجروں کی تجارت کی برکت سے. ہاں مسلمان تاجروں کی تجارت کی برکت سے. ہمارے حضرت سید نفیس حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت نے لندن سے تاریخ کی کتاب لے کر آئے، نیلی بار اس کا نام. اس میں لکھا صحابہ کرام ہندوستان میں یا گجرات کے علاقے میں داخل ہوئے. ابھی میں چند مہینے پہلے ساؤتھ افریقہ کے سفر پر تھا. وہاں ساؤتھ افریقہ میں ایک شہر میں حاضری ہوئی، ایک علاقے میں حاضری ہوئی، ونڈو اس کا نام تھا. ونڈو وہاں پر اکثر جو لوگ تھے وہ گجرات کے علاقے کے تھے، اور وہ کہنے لگے کہ ہم بروج کے رہنے والے ہیں. ہمارے گجرات کا علاقہ بروج، یہ بروج وہی علاقہ ہے جہاں صحابہ کرام ہندوستان میں سب سے پہلے جس علاقے میں تشریف لائے وہی علاقہ تھا بروج. اور اس کے پھر وہ لوگ وہاں ساؤتھ افریقہ میں آئے تھے، کافی لوگ وہاں پر آباد ہیں. یہاں تجارت وغیرہ سے تشریف لائے، اور صحابہ کرام کی تجارت، لین دین، معاملات اتنے پاک اور صاف، لوگ ان کے لین دین کو دیکھ کر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوتے چلے گئے. بھائی کوئی دعوت کا تعلق کوئی صرف زبان بیان سے نہیں ہے، دعوت کا تعلق ہے، اصل دعوت کا تعلق مسلمان کے عمل سے ہے، کردار سے ہے، نیکی خدا خوفی کے جذبے سے ہے. آپ اپنی دکان کو جنت کی دکان بنائیں، اپنے دفتر کو جنت کا دفتر، اپنی کھیتی باڑی کو جنت کی کھیتی باڑی، اپنی ملازموں کو آخر کی ملازمت. روزی کے جتنے بہانے ہیں یہ سب جنت کے ہی بہانے ہیں. ان میں اللہ تعالیٰ کی رضا سامنے، کوئی غلطی ہو جائے، بھول ہو جائے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی اور پھر وہی پھر جنت کی راہ اپنا لی. یہ گھر نہیں ہے بھائی حذیفہ، راہ گزر ہے لڑا. ہاں اب آپ کے سامنے یہ جنگوں کے حالات چل رہے ہیں، 100 بلڈنگ کھڑی ہوئی ہے اور شام کو بالکل ڈھیر بنا ہوا ہے. یہ دنیا بالکل اپنے کنارے پر ہے. یہ لیے اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرمائے لگے ہم دنیا میں رہنے کے لیے نہیں، اللہ میاں کو خوش کرنے کے لیے آئے. یہ ہے غرض ہماری آگنا کہ ہم دنیا میں رہنے کے لیے نہیں، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے آئے. بس یہ غرض ہے ہماری آگنا. اور اللہ میاں کو خوش کرنا کوئی مشکل نہیں، بہت آسان.
نماز پڑھ لی اللہ تعالیٰ خوش ہو گئے، روزہ رکھ لیا اللہ تعالیٰ خوش ہو گئے، زبان سے سچ بولنے اللہ تعالیٰ خوش ہو گئے، دین کی بات محبت سننے اللہ تعالیٰ خوش ہو گئے، آپ کے روزی کے بہانے سب جنت کے بہانے رحم اللہ، بس ان میں اللہ تعالیٰ کی رضا شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ یہ بچے ہیں، طلباء ہیں، کرتا رہتا ہوں، جتنا ثواب پڑھنے والے طلباء کو مل رہا ہے، نیک اساتذہ کرام کو مل رہا ہے، اتنا ہی ثواب ان کی طرف محبت کی ایک نظر دیکھنے والے، ایک لقمہ خدمت کرنے والے سب برابر کے ثواب میں شریک ہیں۔ اللہ اپنی مہربانی ہے، اب تو اللہ کا شکر ہے، یعنی سہولت ہے۔ میں نے سن 75-76 میں پہلا داخلہ رائبڈ مرکز میں ہر والد صاحب نے یہاں پر داخل کروایا، پھر میرے ماموں صاحب نارو منڈی میں ہوتے تھے، نارو منڈی میں، پھر مجھے ان کے ساتھ پڑھنے کے لیے بھیج دیا، پھر تقریباً 4-5 سال میں نے پھر وہیں پورا قرآن پاک وہیں پر حفظ کیا ہوں۔ اس وقت وہاں مدرسے میں ایک ہی طالب علم تھا، کوئی یعنی مدرسے میں کھانے کا کوئی بندوبست بھی نہیں تھا، بس 2 گھروں میں کھانا لگا ہوا، 2 گھروں میں، پہلے ایک گھر میں تھا پھر 2 گھروں میں، جنہیں گھر میں کھانا ہوتا وہ اپنے کام بھی کرواتے، فرمائے بازار سے یہ چیز لے کر آؤ، یہ چیز لے کر آؤ، روٹی آسانی سے تھوڑی ملتی ہے۔ اب تو اللہ نے کتنی آسانی فرما رکھی ہے طلباء کے لیے۔ وہاں مدرسے میں کوئی یعنی بیت الخلاء بھی نہیں تھا، یا کرنا یعنی اگر بڑی حاجت ہوتی تو باہر کھیتوں میں جانا پڑتا تھا، یا کرنا 4-5 سال بعد کھیتوں میں جہاں جو فصلیں اونچی لگی ہوتی وہ فصلوں میں کہیں بیٹھ کر پردے میں بیٹھ کر بس وہاں اپنی حاجت پوری کرتے ہیں۔ اب تو اللہ نے آسانی کر رکھی ہے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے رہا۔ اس زمانے کا مجاہدہ کھانے پینے کا نہیں، اس زمانے کا مجاہدہ گناہ سے بچنے کا ہے۔ یہ شہر کے آس پاس اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں گناہ سے بچنے کا، قدم قدم پر گناہ، اور گناہ سے بچنا کوئی مشکل نہیں، بہت آسان۔ میرے حلف مائن لگے اللہ نے ہمیں نیکی کے اتنے مواقع عطا فرما رکھے ہیں، گناہ کی تو ہمارے پاس فرصت نہیں آ کرنا۔ 5 دن میں 5 نمازیں نہ رکھی، یہ نماز کا سارا وقت آپ کا نیکی میں ہے۔ پھر اس کے بعد نیکی، آپ کا کھانا نیکی، پینا نیکی، پڑھنا نیکی، حق حلال کی روزی کمانا نیکی، آپ رحم اللہ، یعنی ہم اللہ نے جو ہمیں دین دیا ہے یہ ہمارے ایک سانس کو جنت کا سانس بنا دے الحمدللہ۔ آپ کا کھانا ثواب، پینا ثواب۔ میری ایک بیٹی ہیں چاری ماشاء اللہ، اور میرے لیے کھانا لے کر آئی ہے، تو کچھ کتابیں پڑھ رکھی ہوں، ان کا بیٹی اب میں کھانا کھا رہا ہوں، آپ نے کتاب العتیمہ کی حدیث پڑھی ہے نا، ابھی جب بھی کھانا کھاؤں اگر ہے سنت کے مطابق ان حدیث پر عمل ہوگا، پانی پیوں گا تو پانی کی حدیث پر عمل ہوگا، یعنی قدم قدم پر رہنمائی آ کرنا۔ آپ کاروبار کر رہے ہیں بھائی جنید، کاروبار آپ کر رہے ہیں، کاروبار ہے، اب بے شرا کے متعلق جتنی حدیث ان پر عمل کرے گا۔ حدیث میں آتا ہے، بخاری شریف حدیث، فَإِنَّ الصَّدَقَ وَبَيَّنَ بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، یعنی کاروبار کرنے والے، معاملہ کرنے والے زبان سے سچ بولیں، سچ بولیں، سچ بولنے میں نفع ہی نفع ہے۔ سچ بولنے میں کہیں نقصان نظر آئے وہ نقصان نہیں، وہ شیطان کا ڈراوا ہے لگنا، سچ بولنے میں نفع ہی نفع ہے۔ بلکہ میرے حلف مائن لگے آگے نا، دھوکہ دینا یہ تجارت کے اصول کے خلاف ہے، دھوکہ دینا تجارت کے اصول کے خلاف ہے۔ اگر آج آپ نے دھوکہ دیا، کل وہ گاہک کے اوپر دھوکہ ظاہر ہو گیا، وہ دوبارہ وہ نہ آنے کا نام ہی لے کر، اور آپ کی جو دیانتداری ہے یہ آپ کو چمکائے گی، یعنی وہ دنیا اور آخرت دونوں کو چمکائے گی۔ آپ دکان میں ایمانداری دکانداری آ جائے تو بس لوگ الگ لوگوں کے دلوں میں الگ ڈال دیں گے، آپ اپنا حصہ سودا خریدیں، وہ بہت ایماندار ہے۔
اللہ اپنی میں ہے. یہ ہندوستان میں ایک عرصے تک ہندوؤں میں یہ بات مشہور رہی کہ مسلمان ہو اور جھوٹ بولے یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے. یہ ایسی نیک نامی کرنا ہے. اللہ نے ہر جگہ اپنے خوشی کے بہانے پھیلا رکھے. بھائی حذیفہ اور ہمارے سب جتنے بھائی بیٹھے ہیں شہر کے احباب بھی ہاں سب کے دل اللہ تعالیٰ کی محبت سے بھرے ہوئے ہیں. ہو جاتی ہے ہم کمزور ہیں, کوئی غلطی ہو جائے اللہ سے معافی مانگتے رہے. تو باقی یہ بچے ہیں بیٹے یہ سب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہی قبول. جتنا ثواب پڑھنے والے طلباء کو مل رہا ہے نیک اساتذہ کرام کو اتنا ہی ثواب ان کی طرف محبت کی ایک نظر دیکھنے والے ایک لقمہ خدمت کرنے والے سب برابر کے ثواب میں شریک ہیں. اللہ اپنی مہربانی. یہ ہمارے بزرگ حضرات ہیں جن کی برکت سے الحمدللہ یہ باغ لگا ہوا ہے. ہمارے بزرگوں نے زمین وقف کی اور یہ عمارت اور یہ ساری چیزیں یہ جتنے ہی مدارس ہیں مساجد ہیں ایک ایک اینٹ میں جس نے حصہ لے لیا چاہے مسجد کے باہر کوئی تختی لگے نہ لگے عرش پر تختی لگ گئی سب کو اللہ. دنیا کی واہ واہ کچھ نہیں بس رب کی بارگاہ میں واہ واہ ہونی چاہیے. چلو کوئی انتظامی مسئلے کی وجہ سے کوئی تختی لگا دے گنجائش ہے لیکن خود ان چیزوں کی طلب نہ ہو جائے. اللہ اپنی مہربانی فرمائے. میں وہاں پر ساہیوال میں تھا. وہاں ایک مسجد کے متولی ان کے بیٹے کا انتقال ہو گیا. وہ اپنے بیٹے کے ایصال ثواب کے لیے مسجد تعمیر کروا رہے. جملہ بڑا اچھا کہا. کہنے لگے میں اپنے بیٹے کے لیے قبر میں اے سی لگوا رہا ہوں. میں اپنے بیٹے کے لیے قبر میں اے سی لگوا رہا ہوں ایئر کنڈیشن لگوا رہا ہوں. یہاں میں اللہ گھر بنوا رہا ہوں جب تک نمازی نماز پڑھتے رہیں گے میرے بیٹے کو قبر میں ٹھنڈی ہوا پہنچتی رہے گی الحمدللہ. ہاں یہ سب یہ ہاں یہ اس لیے حدیثی میں بھی آتا ہے دو آدمی قابل رشک ہیں. دو آدمی ایک وہ ایک وہ کہ جن کو اللہ علم عطا فرمائے اور وہ علم کے ذریعے اس روشنی کو آگے پھیلائے الحمدللہ لوگوں کی الحمدللہ ان کی رہنمائی کریں. دوسرا وہ آدمی کہ جس کو اللہ تعالیٰ مال عطا فرمائے اور پھر اس مال کو اللہ اپنے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ قابل رشک ہے الحمدللہ. اب میرے اوپر یہ پنکھا لگا ہوا ہے یہ سامنے یہ مسجد ہے. مجھے معلوم نہیں کس بھائی نے یہ پنکھا لگا رکھا ہے. یہ اللہ گھر تعمیر ایک اینٹ میں جس نے حصہ لے لیا چاہے مسجد کے باہر کوئی تختی لگے نہ لگے لیکن عرش پر تختی لگ گئی تب کہ ہم یہ سب کے لیے صدقہ جاری ہے. اللہ اپنی مہربانی فرمائے. ہمارے چچا جان ہیں ہمارے بزرگ ہیں ان کی محبتیں ایک طویل ذکر خیر ہے. اللہ تعالیٰ اللہ قبول فرمائے الحمدللہ. اللہ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے الحمدللہ. سن 82-83 میں تجوید پڑھتا تھا. اس وقت پہلی مرتبہ اپنے والد صاحب کے ساتھ ہمارے چچا جان ہیں ان کے گھر پر حاضری ہوئی. تو میں چونکہ اس وقت تجوید پڑھتا تھا تجوید پڑھ ہی دیا میں پڑھ رہا تھا. تو پھر ان کے گھر پر آپ تلاوت کریں. پھر میں نے سورۃ مریم کی تلاوت کی الحمدللہ شروع کیا ہے. ان دنوں میرا قاری بننے کا شوق تھا. تو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی. یہ بچے ہیں سب یہ خوش نصیب ہیں الحمدللہ. یہ کیا ہے بیٹے زبیر کے بیٹے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. یہ سب بچے الحمدللہ ہاں یہ جتنے بچے ہیں سارے الحمدللہ یہ سب چنے ہوئے ہیں. ہاں ایک ان کے بیٹے ہیں. اچھا اللہ تعالیٰ خوش رکھے الحمدللہ. یہ میرے پوتے ہیں الحمدللہ. اللہ تعالیٰ سب کو اللہ قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ بھائی ہمارے مدثر ہیں بھائی مولانا مزمل صاحب مولانا مدثر صاحب بھائی مولانا عبداللہ صاحب اور ہمارے بھائی مولانا عبداللہ صاحب بھائی جو ہمارے بھائی محترم جنید صاحب الحمدللہ. یہ سب ہمارے نیک بھائی ہیں الحمدللہ. اور اوپر بزرگوں کا سایہ یہ ہم سب کے لیے جنت کی ٹھنڈی ہوا ہے الحمدللہ. ان کی بیٹھے کی برکت الحمدللہ. اور اپنے بزرگوں کی خدمت کیا کریں دعا دیا کریں الحمدللہ. یہ باہر سے تشریف لائیں کے جوتے سیدھے کیا کریں الحمدللہ. ہاں طلباء کی بھی سکھایا نہیں کہ ایک جگہ بیٹھے ہیں الحمدللہ. میں جامعہ قاسم میں پڑھتا تھا. ہم دیکھتے کہ مسجد میں کوئی تبلیغ جماعت آ گئی دروازے میں داخل ہو رہی ہے سامنے سے چاہے مطالعے میں کتنا مصروف ہوتے فوراً کتاب بند کی اور بھاگ کر اٹھ کر دروازے میں پہنچتے اور جماعت والوں کو بستر اٹھا لیتے.
اور ان کا سامان اٹھا کر مسجد کونے میں جہاں ہوتا وہاں رکھ دیتے اور پھر اپنے آپ کو خدمت کے لیے پیش کر دیتے الحمدللہ۔ بلکہ جب میں جامعہ قاسم پڑھتا تھا تو وہ گشت وغیرہ ہوتا تو گشت میں رہبر میں ہی بنتا تھا نا، مجھے کو تھوڑا سا گھڑیوں کا علم تھا تو میں گشت کروائوں گا آپ کو الحمدللہ، وہ دعا مل جاتی۔ طلباء اپنے اساتذہ کا و احترام الحمدللہ کبھی کبھی کر دیتا ہوں، اساتذہ ان کی شہرت کی وجہ سے ادب نہ کریں، ان کی خدمت کی وجہ سے ادب کریں۔ ہم تمام اساتذہ ہمارے لیے سب قابل احترام ہیں، سب ٹھنڈی ہوا ہیں، جن سے ایک طرف سیکھ رہے ہیں وہ سب ہمارے محسن ہیں الحمدللہ۔ ایسے ہمارے شہر کے احباب، آپ حضرات عوام میں سے نہیں، عام لوگ نہیں ہیں، آپ حضرات محبین میں سے ہیں، محبت کرنے والوں میں سے ہیں۔ اور حدیث میں آتا ہے المرء مع من احب، آدمی کا حشر نشر انہی کے ساتھ ہوگا جن سے ان کی محبت ہو جائے۔ یہ قرآن پاک پڑھنے والوں سے محبت، حدیث پڑھنے والوں سے محبت، اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں سے محبت، یہ محبت بھی انشاءاللہ سب کو آخرتی خوشیوں میں لائے گی انشاءاللہ۔ تو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ سب کو اللہ برکتوں سے بھر دے، اللہ خوشیوں سے بھر دے۔ بچے ہیں ان کو اللہ قبول فرمائے، ہمارے شہر کے احباب، آس پاس کے آپ کے روزی کے بھائی، آپ کے بچے ہیں، یہ سب آپ کے بچے ہیں نا، میں جانتا ہوں الحمد للہ۔ وہ والد بیچارے کہیں میں کل پرسوں سیالکوٹ میں تھا، سیالکوٹ میں آئے بھائی حذیفہ، آپ ہی کی طرح ایک ہمارے بھائی ملے اپنے کوئی کاروبار کرنے والے، کوئی ملازمت کرنے والے، کہنے لگے میرے 3 بیٹے قرآن پاک کے حافظ ہیں، ان کے 3 بیٹے قرآن پاک کے حافظ، ان کی دستار بندی وہاں پر لیا لگا نا۔ والد چاہے دکان کرنے والے ہوں، دفتر کرنے والے ہوں، کھیتی باڑی کرنے والے ہوں، ملازمت کرنے والے ہوں، لیکن سب کے سینے اللہ تعالیٰ کی محبت سے بھرے ہوئے، قرآن پاک کی محبت سے بھرے ہوئے۔ یہ محبت ہے کہ چاہے خود بیچارے اپنے روزی کے بہانے مصروف اور بچوں کو الحمدللہ ان کے سینے قرآن پاک سے منور ہو رہے ہیں الحمدللہ۔ تو اللہ تعالیٰ سب کو قبول فرمائے اور برکتوں سے نوازے۔ تو میں نے کر رہا تھا ہمارے بزرگ شاہ مولانا عبید اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، میں نے قاعدے کی بسم اللہ علامہ انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ سے کی، اور اولا سے لے کر بخاری شریف تک ہر کتاب کی بسم اللہ اور حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کی۔ میں نے درخواست کی کہ صحیح مجھے بھی آپ اس بسم اللہ کی اجازت دے دیں تاکہ ان بزرگوں سے نسبت عاری ہو جائے۔ پہلے تو بطور تواضع کے فرمانے لگے درکار خیر حاجت استخارہ نیست، چلو خیر کام میں ہے، استخارے کی کیا ضرورت ہے، بکر لگ جائیں کریں، لیکن پھر میں نے اصرار کیا تو پھر اجازت مرحمت فرمائی الحمدللہ۔ تو فرمانے لگے تو پھر میں اپنے جب بھی جہاں بھی کتاب آج جامع شفیع میں آغاز تھا تو وہاں پہلے میں اپنے استاذوں کے اصال ثواب کے لیے الحمدللہ اور اپنے اور جتنے بھی نیک اساتذہ ہیں ان سب کی نیت کر کے پھر الحمدللہ تاکہ حضرت محدث صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ، حضرت بھائی مولانا صاحب کے دائیں جان ہوں، ہمارے عظیم بزرگ استاد الحمدللہ، ان کی نیت کر کے اور ان کے واسطے سے پھر اور اپنے جتنے نیک اساتذہ ہیں جیسے کرفسی کا سب کی نیت کر کے پھر بسم اللہ کروائی الحمدللہ۔ یہاں بھی الحمدللہ ابھی شام کو جانا ہے، اللہ خود وہاں بھی کر دے اس طرح الحمدللہ، اور ساؤتھ افریقہ گیا، بنگلہ دیش، وہاں بھی الحمدللہ حیرت پہلے جہاں بسم اللہ کروائی نہیں کلمات سے کروائی الحمدللہ، تو ہر کی روح کو ثواب ہو گیا ہوگا انشاءاللہ الحمدللہ۔ اور بھی جو ہر کہا تو ہر شاہ صاحب کی نسبت سے قاعدے کے بسم اللہ کر لیتے ہیں، سبھی پڑھ لیں گے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف با تا سا جیم۔ یہ ہر شاہ صاحب کی نسبت سے قاعدے کی بسم اللہ۔ بھائی جنید دیکھو مسجد میں بیٹھا ہوں، خلاف واقعہ بات کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ مجھے ہر شاہ صاحب کی کبھی خواب میں زیارت نہیں ہوئی، لیکن جب اپنے بزرگ وساؤں سے قاعدے کی بسم اللہ کی اجازت لی اسی ہفتے میں زیارت نصیب ہوئی، اور بڑی واضح زیارت ہے۔ ہر شاہ صاحب نے چارپائی پر بیٹھے ہوئے، چارپائی کے دائیں کونے پر کونے کے اوپر بیٹھے ہوئے،
اور پوری چارپائی علماء طلباء سے بھری ہوئی. میں ان کی پگڑیاں بھی یاد ہیں، انہوں نے پگڑی باندھ رکھی تھی اور مختلف رنگ کی جو ہے پگڑیاں تھیں. اس نے رومال کی پگڑی باندھ رکھی، ایک پگڑی مجھے یاد ہے بعد رومال کی پگڑی باندھ رکھی. اور خود حضرت شاہ صاحب نے بھی الحمد للہ سفید امامہ باندھ رکھا ہے یہاں، اور بڑا نورانی چہرہ ہے. بڑا حضرت شاہ صاحب کے بارے میں آتا ہے نا، بہت سے ہندو ان کا چہرہ دیکھ کر مسلمان ہو گیا. ہاں بڑی ہستی تھی. جو علامہ اقبال مرحوم ہیں، ڈاکٹر اقبال مرحوم ہیں، اللہ اپنی مہربانی فرمائیں. ان کا جو ایمان بچا ہے نا وہ حضرت شاہ صاحب کی برکت سے یاد رہنا. یہ قادیانی کے بارے میں کہ بڑے بھائی دونوں قادیانی تھے، اور یہ خود بھی کچھ نرم گوشہ حضرت رحوی رحمۃ اللہ علیہ پریشان تھے علامہ اقبال مرحوم کے بارے میں کہ اگر اس طرف چلے گئے تو کتنے لوگوں کا ایمان آگے پیچھے ہوگا رہتا ہے. پھر حضرت مجھے ہی ہمارے حافظ صاحب نے مجھے خود سنایا، وہ اشری مسجد ہے وہاں ان کا دفتر ہے، وہاں فرمایا گیا اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی. تو حضرت رحوی رحمۃ اللہ علیہ نے خط لکھا. یہ علامہ اقبال مرحوم نے حضرت شاہ صاحب سے متاثر تھے، شاہ صاحب سے. تو حضرت نے خط لکھا کہ علامہ اقبال مرحوم کہ آپ جتنے جلدی ہو سکے آپ یہاں پر تشریف لائیں اور حضرت شاہ صاحب سے بات کریں اور گفتگو کریں. پھر صوفی بشیر صاحب لے کر گئے، اور پھر تو حضرت شاہ صاحب پھر لاہور تشریف لائے. اور یہ شیریہ مسیح قریب مجھے وہ گھر بھی دکھلایا کہ یہاں حضرت شاہ صاحب نے علامہ اقبال مرحوم سے بلا کر بات کی اور قادیانیوں کے جو غلط عقائد نظریات ان کو سمجھائے. پھر علامہ اقبال مرحوم نے حضرت شاہ صاحب کی مرض سے جیسے ہی فارغ ہوئے فوراً وہیں پر پریس کانفرنس کی اور پھر فوراً یہ جملہ فرمایا قادیانی اسلام اور ملک دونوں کو غدار ہے. اپنے بڑوں کے سائے کی بڑی برکت ہوتی ہے. ہر جگہ ہوشیاری کام نہیں آتی، اپنے بڑوں کے سائے کی برکت. لہذا حاجی امداد اللہ مہاجر مکہ رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے اپنے بزرگوں سے تعلق کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے اللہ خاتمہ ایمان پر فرمائے. الحمدللہ. ہر شاہ بسم اللہ کروا دی. تو ہر شاہ صاحب کا چہرہ میں نے خواب میں دیکھا، بڑا نورانی چہرہ. الحمدللہ معلوم ہوا کہ یہ اجاز کا لینا ملنا یہ فیض کے ملنے کی نشانی ہے. اور پھر حضرت حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگا وہ ان دعائیہ کلمات سے آواز کرواتے ہیں، اور پھر 3 دفعہ حضرت دوستان وہ کلمات پڑھ کر سنائے. فرمایا کہ حضرت 3 دفعہ یہ دعائیہ کلمات پڑھ کر آواز فرماتے. یہ بسم اللہ بھی ایسی تھی. حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا خیر محمد صاحب جلندری رحمۃ اللہ علیہ، انہیں سب حضرات اس میں شریک ہو گئے. تو حضرت ان دعائیہ کلمات سے آواز کرواتے ہیں. 3 دفعہ پڑھ لیں. ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین. ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین. ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین. حضرت یہ 3 دفعہ ہی کلمات. اور ہمارے بعد نے ایک اساتذہ کرام کچھ اور بھی الفاظ پڑھا دیتے، برکت کے لیے بھی پڑھ لیتے ہیں. یا فتاح انک علی کل شیء قدیر. وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وأتباعه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللہ قبول فرمائے، اللہ پاک برکتوں سے نوازے. اللہ ہمارے یہ سب بچوں کو، بیٹے سب کو اللہ قبول فرمائے، نیک اساتذہ کرام کو قبول فرمائے. اور ان حضرات کی جو ایک لقمہ خدمت کرنے والے ہیں ہمارے بزرگ بھائی، سب کی نیک محبتوں کی دنیا آخرت میں اللہ بہترین جزا عطا فرمائے.
آمین۔ بیٹھ کے کلمات بھی کروا